الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو ذات اور صفات میں شریک مت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. آیت کے اس ابتدائی حصے میں توحید کی تلقین کی جا رہی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کو نافع اور غار سمجھو، نفع اور نقصان اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا. جب اپنی ذات کے لیے کسی نفع یا کسی نقصان کا مالک نہیں تو کسی اور کو میں کیا نفع پہنچا سکتا ہوں یا کسی اور سے میں ضرر کو کیا دور کر سکتا ہوں. الا ما شاء اللہ، بس جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. حق تعالی شانہ مجھے جس وقت جتنے نفع کی قدرت عطا فرماتے ہیں اتنا نفع حاصل کر لیتا ہوں، اور جتنے ضرر کو دفع کرنے کی قدرت دیتا ہے اتنے ضرر کو دفع کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. اے بچے، اے لڑکے، اس بات کو اپنے دل دماغ میں بسا لے ان الامت لو اجتمعت، کہ امت، جماعت،
قوم اگر اس بات پہ اکٹھا ہو جائے الا ان ينفعوك بشيء کہ وہ تجھے کسی چیز کا نفع پہنچائے، کچھ نفع پہنچائے، لن ينفعوك وہ ہرگز ہرگز تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، الا بشيء قد كتب الله لك مگر اتنا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ وَأَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ اور اگر قوم اس بات پر جمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے کہ وہ تجھے کچھ نقصان پہنچا دے، لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وہ ہرگز ہرگز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات میری زبانی عبادتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے، میری بدنی عبادتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے، اور میری مالی عبادتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وہی قادر مطلق ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی مسجود، وہی معبود، وہی خالق، وہی رازق، اس لیے عبادت اسی کی ہوگی، عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ تم کسی چیز کو شریک قرار مت دو، اس کا نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ آیت کے ابتدائی حصے میں توحید کی تلقین کی گئی اور اس کے بعد مخلوق کے حقوق کو بیان کیا گیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينَ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى قریبی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ دور کے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ آپ کے پڑوس میں بیٹھنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آپ کا جو پرماننٹ پڑوسی ہے، دائمی پڑوسی ہے، آپ کے گھر کے پڑوس میں اس کا گھر ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور جو عارضی پڑوسی ہے، بہت ٹیمپورری پڑوسی، مجلس میں آپ کی پڑوس میں بیٹھ گیا ہے، کسی جگہ آپ تعزیت کے لیے گئے، وہاں وہ آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، آپ بس کے ذریعے سفر کر رہے ہیں، بس میں آپ کے پڑوس میں آ کر بیٹھ گیا، ریل گاڑی سے سفر کر رہے ہیں، ریل گاڑی میں آپ کے پڑوس میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ والصاحب بالجنب یہ جو پڑوس میں بیٹھنے والا ہے، جو بہت ہی عارضی پڑوسی، ممکن ہے 5 منٹ کا ساتھی ہو، 25 منٹ کا ساتھی ہو، 1 گھنٹے کا ساتھی ہو، 2-4 گھنٹوں کا ساتھی ہو، ممکن ہے ایروپلین میں بیٹھا ہوا ہے تو 8-10 گھنٹے کا ساتھی ہو، یہ بالکل ہی عارضی پڑوسی۔ تو پڑوسی کے اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ اس عارضی پڑوسی کا بھی خیال رکھو۔ سرجری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی ملاقات کے انتظار میں، تو آپ کی پڑوس میں دائیں بائیں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، ایسا کوئی کام مت کرو جس سے ان کو تکلیف پہنچے، ایسی کوئی بات مت کرو جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔
آپ اتنی ہی جگہ روک کر بیٹھو جتنی جگہ کا آپ کو حق ہے. قرآن مجید کی اس تعلیم پر میرے بھائیوں اگر لوگ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے غریب ملکوں میں ریل گاڑیوں میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ پریشانیاں چند لمحوں میں ختم ہو جائے. سیٹ پر بیٹھنے کا جتنا آپ کو حق ہے اتنا ہی آپ کے پڑوسی کو حق ہے, اور جتنی جگہ آپ کو روکنے کا حق ہے اتنی ہی جگہ اسے بھی روکنے کا حق ہے. اب وہ تو بیچارہ کھڑا ہے اور آپ لیٹے ہوئے ہیں. یہ قرآن مجید کی اس تعلیم کے خلاف ہے. والصاحب بالجنب, والصاحب بالجنب, یہ جو عارضی پڑوسی ہے اس کے اتنے حقوق ہیں کہ اگر آپ کے سگریٹ پینے کی وجہ سے یا آپ کے پان کھانے کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی ہو تو نہ سگریٹ پینی چاہیے نہ پان کھانا چاہیے. ہے دنیا میں ایسا کوئی مذہب جو ایسی تعلیم دیتا ہو؟ ہے دنیا میں کوئی ایسا مذہب جو انسانوں کا اتنا خیال رکھتا ہو, انسانوں کے جذبات کا اتنا خیال رکھتا ہو, جس نے اسی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے ماننے والوں کو سکھائی ہو؟ والصاحب بالجنب, آپ کے پڑوس میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو, اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ. تو وہ جو پرماننٹ پڑوسی ہے جس کا گھر آپ کے گھر کے پڑوس میں ہے اس کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرو. اور یہ بہت ہی عارضی اور ٹیمپورری پڑوسی ہے, چند گھنٹوں کے لیے چند منٹوں کے لیے اس کا بھی خیال کرو. اور آگے کا اتنا ہی نہیں, وابن السبیل, اگر کوئی مسافر تمہارے پاس سے گزر رہا ہو یا تم کسی مسافر کے پاس سے گزر رہے ہو تو یہ جو چند سیکنڈوں کی ملاقات ہے اس میں بھی اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. وابن السبیل, کوئی مسافر آپ کے گاؤں سے گزر رہا ہو اسے اپنے گھر بلاؤ, اسے کھلاؤ پلاؤ, اس کی ضرورتیں آپ کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق پوری کرنے کی کوشش کرو. وابن السبیل. اور یہ جتنے بیان کیے ہیں یہ تو بہرحال آزاد لوگ تھے. وما ملکت ایمانکم, تمہارے غلام اور تمہاری باندیوں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم, تمہارے غلام اور تمہاری باندیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو, حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. اور اگرچہ اس میں غلام اور باندیوں کا ذکر ہے اسی کے ضمن میں, اس لیے کہ قرآن کے اندر بڑی وسعت ہے. حق تعالی شانہ جب کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو کلام الملوک ملوک الکلام, یہ تو کلام اللہ ہے, یہ کلام اللہ ہے, حق تعالی شانہ کا کلام. القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض, ترمذی شریف کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن حق تعالی شانہ کو آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ محبوب ہے. ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ وان بہاء امتی وشرفها القرآن. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے ایک چیز ہوتی ہے جو ان کے لیے قابل فخر ہوتی ہے. ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ وان بہاء امتی وشرفها القرآن. میری امت کے لیے جو فخر کی اور میری امت کے لیے پرائیڈ کی جو چیز ہے وہ قرآن ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوتی تو جوامع الکلم, مجھے حق تعالی شانہ نے کچھ ایسی خصوصیت عطا فرمائی ہے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو عطا کی نہ میرے بعد کسی کو عطا ہوگی. ان میں سے ایک چیز ہے اوتی تو جوامع الکلم, مجھے جوامع الکلم دیے گئے, الکلمات الجامعہ, یعنی میں بولتا مختصر ہوں مگر میرے اس مختصر جملے کی گہرائی میں جب امت کے علماء اور امت کے فقہا گوتے لگائیں گے
تو ہر بوتا لگانے والا الگ الگ موتی نکال کر باہر آئے گا. سمندر کو کوزے میں بھر دیتا ہوں. کوزہ بہت چھوٹا سا برتن ہوتا ہے، تو سمندر کو کوزے میں بھر دیا. اب نظر تو آ رہا ہے کوزہ، مگر اس میں سے اگر آپ پانی نکالیں گے تو سمندر ہو جائے گا. جملہ میرا بہت مختصر ہوتا ہے، مگر وہ معانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. زمانہ جیسے جیسے گزرتا جائے گا، زمانے کے حالات کو دیکھ کر علماء اس کی تشریحات کرتے چلے جائیں گے. میں نے 1400 سال پہلے جو بات کہی ہوئی ہے وہ 14ویں صدی میں، 15ویں صدی میں، 16ویں صدی میں، 17ویں صدی میں آشکارا ہو سکتی ہے کہ اچھا اس حدیث کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اس کا یہ مصداق بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ میں قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں معانی کا سمندر چھپا ہوا ہوتا ہے، تو پھر حق تعالی شانہ کے کلام میں کیا کیا چھپا ہوا ہوگا. وما ملکت ایمانکم، باندیوں اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مگر اس کے ماتحت اور بھی بہت کچھ آ سکتا ہے. نوکروں کے ساتھ، ایمپلائیز کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. نوکروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخوانکم خولکم، یہ تمہارے غلام اور تمہاری باندیاں اور یہ تمہارے نوکر اور تمہارے خدام، تمہارے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں. بھائی تمہارے انسانی بھائی ہیں. جعلہم اللہ تحت ایدیکم، حق تعالی شانہ نے تم پر فضل فرما کر تمہیں بڑا بنا دیا، انہیں چھوٹا بنا دیا. بس اتنا ہے کہ حق تعالی شانہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے. تم میں سے کسی کو پرنسپل بنا دیا، دوسروں کو ٹیچرز بنا دیا. کسی کو فیکٹری کا مالک بنا دیا، دوسروں کو ورکر بنا دیا. کسی کو باپ بنا دیا، کسی کو بیٹا. کسی کو استاد بنا دیا، کسی کو شاگرد. کسی کو آقا بنا دیا، کسی کو غلام. ورنہ جہاں تک تمہارے آپس کے رشتے ناطے کا تعلق ہے، تم سارے بھائی بھائی ہو. اس لیے کہ آقا بھی آدم اور حوا کا بیٹا اور غلام بھی آدم اور حوا کا بیٹا. اخوانکم خولکم، اخوانکم خولکم. شارحین نے یہاں ایک عجیب بات لکھی ہے طلبہ کے فائدے کے لیے. اخوانکم خولکم، کہنا یہ چاہیے تھا خولکم اخوانکم. خولکم مبتدا ہے اور اخوانکم خبر ہے. خولکم تمہارے خدام تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے غلام جو ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خولکم کو بعد میں ارشاد فرمایا اور اخوانکم کو پہلے. اخوانکم خولکم، یہ تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں. اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ تمہارا آپس میں جو رشتہ ہے وہ غلام اور آقا کا پہلے نہیں ہے، انسانی بنیاد پر بھائی بھائی ہونے کا پہلا تمہارا رشتہ ہے. اس کو تم ذہن میں رکھو کہ اصل تو یہ میرا انسانی بھائی ہے، یہ اخ ہے، میرا اخ. اور حق تعالی شانہ نے محض اپنے لطف و کرم سے مجھے بڑا بنا دیا اور اسے چھوٹا بنایا. اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ تمہارے غلام جو ہیں، یہ تمہارے نوکر جو ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں. ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اچھا معاملہ کرو. ان کا خون مت چوسو، ان کا خون مت چوسو صرف اس وجہ سے کہ یہ بیچارہ غریب ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ روزی کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے. تو اس کے حالات سے فائدہ اٹھا کر 10 پاؤنڈ کا کام کرواتے ہیں اور 2 پاؤنڈ دیتے ہیں.
بیچارے آتے ہیں غریب ملکوں سے، الیگل امیگرنٹس، سب سے پہلے تو حکومت کا قانون توڑتے ہیں، اور حکومت کا قانون توڑ کر اس قسم کے لوگوں کو نوکری پہ رکھتے ہیں، اور حکومت کا قانون توڑنے کے بعد بڑی حکومت کا قانون توڑتے ہیں، بجائے 6 پاؤنڈ اور 7 پاؤنڈ دینے کے 2 پاؤنڈ میں کام کرواتے ہیں ان سے، 2 پاؤنڈ میں۔ یہاں کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن یہ فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ یہ پیسے جمع کر کے کہاں جائیں گے؟ یہ پیسے جمع کر کے کہاں جائیں گے؟ وہ بیچارہ خون پسینے کو ایک کر رہا ہے، اور اس کے پیسے ہڑپ کر کے تم اپنے جیب میں ڈال رہے ہو اور تم عیاشی کرتے ہو۔ یاد رکھو حق تعالی شانہ کہ یہاں ہر چیز لکھی جاتی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ آخرت تو بہت بعد کی بات ہے، دنیا ہی میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ان اللہ لیملی للظالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ظالم کو مہلت دیتے ہیں، مہلت۔ ان اللہ لیملی للظالم فاذا اخذه لم يفلته۔ ہاں، جب حق تعالی شانہ اس ظالم کو پکڑنے کا فیصلہ فرماتے ہیں پھر اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ کی پکڑ میں وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت مضبوط ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک صاحب کا قصہ سنایا کہ ایک صاحب تھے، وہ دودھ بیچا کرتے تھے اور دودھ میں پانی ملا کر بیچا کرتے تھے، آدھا دودھ اور آدھا پانی۔ اب یہ دھوکہ ہے، اس طرح دھوکہ دے کر کمانا جائز نہیں ہے، یہ حرام کی کمائی ہے۔ اور پرانے زمانے میں لوگ بینک وغیرہ کا انتظام اور سسٹم نہیں تھا، تو یا تو زمین میں خزانہ دفن کر دیتے تھے، یا جہاں کہیں جاتے تھے ساتھ لے کر کے چلتے تھے، چھوٹی چھوٹی پوٹلیوں میں، اور وہ ازار بند کے ساتھ یوں کر کے دبا دیتے تھے۔ ان صاحب کو سفر کرنے کی ضرورت پیش آئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنایا۔ امت کو عبرت کا سامان مہیا کرنے کے لیے تو سفر کے لیے نکلا، تو اس کا ایک پالتو بندر تھا، کشتی کا سفر ہوا، کشتی میں یہ سفر کر رہے تھے، کشتی بیچوں بیچ سمندر میں پہنچی، یہ بندر جو ہے کودتا اچھلتا آیا اور اس نے اپنے مالک کے ازار بند میں جو درہموں کی پوٹلی تھی وہ کھینچ لی، اور کھینچ کر کے بادبان پر چڑھ گیا، سیل پر، اور سیل پر چڑھ گیا اور کودتا ہے، اچھلتا ہے۔ اس کا تو کلیجہ منہ کو آ رہا تھا کہ اگر اس نے یہ تھیلی اندر سمندر میں ڈال دی تو میرا تو پوری زندگی کا خزانہ پانی میں غرق ہو جائے گا۔ بہت سمجھانے لگا اس کو کہ بھئی نیچے اترا اور وہ تھیلی مجھے دے دے۔ ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ اس نے آہستہ آہستہ تھیلی کو کھولنا شروع کیا، تھیلی کو کھولنا شروع کیا، اور بندروں کو کھیل سوجھتا ہے، اس نے وہاں سے کھیلنا شروع کیا۔ ایک درہم جو ہے وہ اپنے مالک پر ڈالتا تھا اور دوسرا پانی میں ڈالتا تھا، ایک مالک پر دوسرا پانی میں، ایک مالک پر دوسرا پانی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں تو جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، مگر دنیا ہی میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ دودھ کے جو پیسے آئے تھے وہ اس تک پہنچ گئے، اور پانی والے پیسے سارے سمندر میں غرق ہو گئے۔ حلال طریقے سے کماؤ، اور انسانوں میں ظلم مت کرو، انسانوں پہ ظلم مت کرو، اپنے ماتحتوں پہ ظلم مت کرو۔ حق تعالی شانہ نے ہر فریق کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ ہماری شریعت بہت جامع، بہت جامع۔ ماں باپ کے جہاں حقوق ہے وہاں اولاد کے بھی ہے، شوہر کے جہاں حقوق ہے وہاں بیوی کے بھی ہے، استاد کے جہاں حقوق ہے وہاں شاگرد کے بھی ہے، بڑوں کے حقوق ہے تو چھوٹوں کے بھی ہے، بادشاہ کے حقوق ہے تو رعیت کے بھی ہے، امام کے حقوق ہے تو مقتدی کے بھی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے اور سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ ایک صاحب کھیت میں کام کر کے بہت تھکا کر آئے ہوئے تھے، اب ان سے برداشت نہیں ہو سکا، اس لیے کہ بہت تھکے ہوئے تھے اور سیدھے کھیت سے فارمنگ کر کے کام کاج کر کے آئے تھے، اور مسجد کے باہر ہی انہوں نے اپنی 2 اونٹنیاں بٹھائی تھی، بہت تھکے ہوئے، ابھی گھر جانا ہے، کھانے کا انتظام کرنا ہے، بیوی بچوں کا خیال کرنا ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔
ان صاحب کو جب تکلیف شدید ہو گئی تو انہوں نے نماز کو ختم کر دیا اور مسجد کے ایک کونے میں چلے گئے اور ایک کونے میں جا کر اپنی عشاء کی نماز پڑھ لی اور اپنی عشاء کی نماز پڑھ کر گھر چلے گئے. اب ظاہر ہے کہ چرچا ہوا اس کا کہ بھئی ایک صاحب تھے وہ نماز کو طویل محسوس کر کے نماز توڑ کر کے مسجد کے کونے میں اپنی تنہا نماز پڑھ کر کے گھر چلے گئے. تو امام تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلیل القدر صحابی. تو انہوں نے ذرا ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی کہ اچھا ایسا کیا اس نے، چونکہ مقتدی تھا. وہ صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں معاذ بن جبل کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے پہنچا. میں پورا دن کام کرتا ہوں گرمی میں کھیت میں اور اونٹنیوں کے ساتھ سیدھا جماعت پکڑنے کی غرض سے پہنچ گیا اور انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکا تو میں نے اپنی نماز پڑھ لی اور اپنی نماز پڑھ کر کے گھر چلا گیا. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی. تو ایک تو میرے اوپر نماز لمبی کر کے ظلم کیا اور اس کے بعد مزید یہ زیادتی کی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور یہ نہیں فرمایا کہ ہاں یہ امام ہے یہ بڑے ہیں لہذا یہ جو کہیں وہ کرو. نہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. غلطی اگر مقتدی کی ہوگی تو اسے متوجہ کیا جائے گا اور غلطی اگر امام کی ہوگی تو اسے متوجہ کیا جائے گا. آپ بہت غصے ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا افتانون انت یا معاذ، اے معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو. اذا اما احدکم فلیخفف، جب تم میں سے کوئی مصلی پر امام مت کرانے کی غرض سے کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ نماز کو ہلکی کرے، نماز کو ہلکی کرے. فإن فیکم الضعیف والسقیم وذا الحاجہ، اس لیے کہ تمہارے پیچھے کمزور آدمی بھی ہوتا ہے، تمہارے پیچھے بیمار بھی ہوتا ہے اور تمہارے پیچھے کوئی ضرورت مند بھی ہوتا ہے، خیال کرو ان کا. اور جب تم تنہا نماز پڑھو تو جتنی لمبی پڑھنی ہو پڑھو. تو دیکھ لیا آپ نے جہاں امام کے حقوق ہیں وہاں مقتدی کے بھی حقوق. تو فیکٹری چلانے والوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سارے حقوق ہمارے ہی ہے، مینیجر کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سارے حقوق میرے ہی ہے. یہ ہماری ڈکٹیٹرشپ دنیا میں چل سکتی ہے، حق تعالی شانہ کے دربار میں یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں چل سکتی. اور چونکہ دنیا میں ہر شخص اپنی خواہشات کی اتباع کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیتا ہے، اسی لیے قرآن کا اسلوب عجیب و غریب. اصل تو بیان کر رہے ہیں حقوق، مگر حقوق بیان کرنے سے پہلے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اپنے دلوں کو حق تعالی شانہ کی توحید سے معمور کرو. اس لیے کہ جس کے دل میں توحید نہیں ہوگی اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا اور خوف خدا کے بغیر مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے عنوان یہ باندھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. دنیا میں دیکھیے پروگریسو کنٹریز کو دیکھیے، یورپ کو دیکھیے اور ہمارے ملکوں میں بھی پڑھے لکھے طبقے کو دیکھیے. پچھلے دنوں میں پچھلے کچھ مہینوں پہلے بی سی پر ایک خبر پڑھی تھی کہ بمبئی میں کچھ ڈاکٹر حضرات تھے، وہ بمبئی میں نوجوان جو نوکری تلاش کرنے کے لیے آتے تھے ان سے ملاقات کرتے تھے راستے میں تلاش کرتے کرتے کہ بھائی اچھا آپ نوکری، ہاں ہمارے پاس نوکری ہے مگر میڈیکل کرانا پڑے گا آپ کو. اب میڈیکل اور میڈیکل کے بعد نوکری، اس کا مطلب کوئی بڑی نوکری معلوم ہوتی ہے. تو میڈیکل کے لیے لے جاتے تھے، بے ہوشی کا انجیکشن دیتے تھے اور ان کا گردہ نکال لیتے تھے. پولیس نے چھاپا مارا اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. دیکھو علم ہے، ڈاکٹر بڑے بڑے جو سرجن، علم ہے مگر خوف خدا کے بغیر انسان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا. انسان کے خون کا پیاسا رہتا ہے خوف خدا کے بغیر. آج پوری دنیا میں جو ٹرموئل ہے اور قوی طاقتور کمزور کو کھاتے چلا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں دہشت گردی پوری دنیا میں آگ برس رہی ہے، پوری دنیا میں انسان مر رہے ہیں. اس کے پیچھے اگر اصل وجہ دیکھی جائے تو یہی ہے کہ حق تعالی شانہ کا دل میں خوف نہیں ہے. مخلوق کا خوف، مخلوق حاضر ناظر نہیں، مخلوق ہر چیز کا علم نہیں رکھتی، مخلوق ہر وقت بصیر نہیں. حق تعالی شانہ ہر وقت بصیر، ہر وقت خبیر، ہر وقت سمیع، ہر وقت قادر، ہر وقت قدیر، ہر وقت مقتدر.
ہر وقت احکم الحاکمین. جب اس کا دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے تو انسان تنہائی میں بھی حق تعالی شانہ کے خوف سے غلط بات کو کرنا یا بولنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچنے سے بھی لرز جاتا ہے. جرائم سے، گناہوں سے، دہشت گردی سے، تشدد سے، ظلم سے بچانے والی ایک ہی چیز ہے، خوف خدا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو خدا سے ڈرے گا، جو خدا سے ڈرے گا وہ گناہ نہیں کرے گا، اور گناہ نہیں کرے گا تو اس کے لیے اجر کبیر. اور اگر وہ گناہ کر لے گا تو فوراً خدا سے ڈر کر خدا کے خوف کی وجہ سے توبہ کر لے گا، اور توبہ کر لے گا تو اس کے لیے مغفرت. اس لیے اپنے دل میں میرے بھائیو خشیت پیدا کرو حق تعالی شانہ کی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت اللہ ہی کی، اور شرک بالکل نہیں. توحید، توحید کے نتیجے میں خوف اور خشیت آئے گی. توحید نافع اور ضار وہ ہے، نفع پہنچانے والا وہ ہے، نقصان پہنچانے والا وہ ہے. اور ظلم حق تعالی شانہ کو ناراض کرنے والا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں ظلم کروں اور وہ مجھے نفع پہنچائے. یہ توحید جب دل میں بیٹھ جائے گی کہ نفع اور ضرر اس کے ہاتھ میں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کسی کو نوکری میں رکھوں، 7 پاؤنڈ کی جگہ پر 2 پاؤنڈ دوں اور وہ میری پکڑ نہ کرے، یہ نفع میرے ہاتھ میں رہے، یہ ہو نہیں سکتا. احتساب کی فکر کہ حق تعالی شانہ کے یہاں مجھے کھڑا ہونا ہے، حق تعالی شانہ کے دربار میں مجھے میری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے. تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اسی لیے پہلے شروع میں لائے کہ تم توحید پر محنت کرو، اور توحید پر محنت کر کے خوف خدا اور خشیت الہی پیدا کرو، تب جا کر کے آگے جن لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں وہ حقوق تم سے ادا ہو سکیں گے. تو وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، دیکھو اخوانکم خوالکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ نوکر، تمہارے ماتحت، تمہارے شاگرد، تمہارے بیٹے، تمہارے چھوٹے بھائی، تمہارے غلام، تمہاری باندیاں، اخوانکم خوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم. ہاں ان سے کام لو، ان سے کام لو مگر جائز طریقے سے. تمہارا حق جتنا ہے لو، مگر تم بھی ان کے حقوق کو پورا کرو. آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایمپلائیز کام کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی انجمنیں اور بڑے بڑے یونین دنیا میں وجود میں آئے ہیں، مگر مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کو ایک جملے میں جس انداز سے بیان کیا ہے، اس انداز سے بیان کرنے سے آج تک پوری دنیا قاصر ہے. یہ پیغمبر کی زبان ہی بول سکتی ہے. آتوا الاجیر اجرہ، مزدور کو اس کی مزدوری دے دو قبل ان یجف عرقہ، اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے. اس لیے کہ وہ تو آئے ہی اس وجہ سے تھے کہ کمزوروں کو ان کا حق دلایا جائے، کمزوروں کو حق دلانے کے لیے آئے تھے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ہماری حالت یہ تھی کہ ہم ایسا کرتے تھے، ایسا کرتے تھے، ایسا کرتے تھے. اس میں یہ کہا کہ القوی منا یاکل الضعیف، ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا. مگر انہوں نے آ کر کے ہمیں سکھایا کہ نہ، طاقتور کمزور کو کھا جائے نہیں، حقوق کو سامنے رکھ کر کے بات کرو. رائٹس. یہ جو پروگریسو ورلڈ ہے اس وقت، ان کے یہاں تو رائٹس کی باتیں 150-200 سال سے چل رہی ہے. یہ 1400 سال پہلے. اور انسانوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، مطلقہ عورتوں کے حقوق، یہاں تک کہ جانوروں تک کے حقوق کو بیان کر کے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک. اللہ اکبر. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں قدم پڑا وہاں برکتیں ہی برکتیں، جہاں جہاں سانس آپ کا پھیلا وہاں رحمتیں ہی رحمتیں. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا.
وہ شفیع آسیہ جہاں سے گزرا وہاں برکتیں رحمتیں، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، جہاں آپ کی نظر نہیں پڑی یا آپ کی تعلیمات نہیں پہنچی وہاں آج تک اندھیرا ہے، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہیں صبح ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، جہاں آپ پہنچے، آپ کے سچے وارث پہنچے اور آپ کی سچی تعلیمات پہنچی وہی صبح ہوئی، وہی دنیا کو روشنی ملی۔ ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی، اسوہ مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے، آپ کی زندگی کیا تھی، اسوہ مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے، روشنی 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 روشنی۔ تو عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ حقوق سب کے، اخوانکم خوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے، اللہ نے انہیں تمہیں ماتحت کیا ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے جس مسلمان کے ماتحت کسی دوسرے مسلمان کو یا کسی دوسرے انسان کو کیا ہے، مسلمان ہو یا انسان، تو فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَطْعَمُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، تو چاہیے کہ وہ اس میں سے اس کو بھی کھلائے جو وہ کھا رہا ہے اور اس میں سے اس کو بھی پہنائے جسے وہ پہن رہا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام کرے، تو مرغی کھائے اور اس کو دال کھلائے تو دال کھلا، مگر کھلا اس کو، بھوکا مت رکھنا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی کھلائے جو تو کھاتا ہے، تو مرغی کھائے اسے دال کھلا، مگر کھلا اچھی طرح کھلا، اکرام کے ساتھ کھلا۔ تو بہت اعلیٰ درجے کا کپڑا پہنتا ہے، اسے کم درجے کا پہنا، مگر پہنا اس لیے کہ وہ تیرا غلام ہے، وہ تیری خدمت کرتا ہے۔ اور افضل زیادہ فضیلت کی چیز یہ ہے کہ جس چیز کو تو کھا رہا ہے اسی کوالٹی کا اس کو کھلا، اور جس کو تو پہن رہا ہے اسی کوالٹی کا اس کو پہنا، اس میں اللہ اور زیادہ راضی ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک سوٹ پہنا ہوا تھا، ان کے غلام نے ایک سوٹ پہنا ہوا تھا۔ تو پہلے زمانے میں 2 چادروں کا سوٹ ہوتا تھا، نیچے لنگی اور اوپر چادر، جیسے احرام میں پہنتے ہیں، یہ سوٹ ہوتا تھا۔ تو وہ صاحب فرماتے ہیں شاگرد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اوپر حضرت ابو ذر غفاری نے بہت قیمتی چادر پہنی تھی، نیچے سستی والی، اور جب غلام کو دیکھا تو غلام نے بھی اوپر بہت قیمتی پہنی ہوئی تھی، نیچے سستی والی۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ جو سستی والی ہے آپ اسے دیتے اور مہنگی والی آپ اس سے لے لیتے، اس کا بھی سوٹ ہو جاتا، آپ کا بھی سوٹ ہوتا۔ اس وقت یہ سوٹ نہیں ہے دونوں کے، اور پھر یہ کہ آدھا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں اتنی ہی تلقین کی تھی کہ بھائی تم اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ان کو کم درجے کا مگر پہناؤ، کم درجے کا مگر کھلاؤ، مگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پر اعلیٰ درجے میں عمل کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں پہنتا ہوں وہی اس کو پہناتا ہوں، جو میں کھاتا ہوں وہی اس کو کھلاتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی خادم، تمہارا کوئی نوکر تمہارے لیے کھانا پکا کر لے آئے تو 1-2 لقمے تم اٹھا کر کے اس کے منہ میں بھی رکھ دو، فَإِنَّمَا وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ، اس لیے کہ تمہارے لیے تو یہ بنایا ہوا پکایا ہوا کھانا دسترخوان پہ آ گیا ہے، مگر گرمی اور مشقت تو پکانے میں اس نے برداشت کی ہے، تو ایسا مت کرو کہ تم ہی کھا لو اور اسے بالکل نہ کھلاؤ۔ احسان کس کے ساتھ؟ نوکروں کے ساتھ بھی احسان، باندیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ بھی احسان۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور صاحب علم آدمی تھے، علمی شغف رہتا تھا، ادھر بھی کتابیں ادھر مینوسکرپٹ، چلنے پھرنے کی جگہ نہیں۔ وہاں سے باندی کو ادھر سے ادھر جانے کی ضرورت پیش آئی تو وہ بیچاری بہت سوچتے سمجھتے جا رہی تھی کہ اس کا پاؤں لگ گیا دوات کو، انک پوٹ کو، اور وہ انک پوٹ گرا اور انک ساری پھیل گئی۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تو ذرا دیکھ کر چلا کر، باندھی تھی
مگر پھر بھی پولائٹلی کہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑے لوگ تھے, وہ جانتے تھے کہ بھئی باندی ہے مگر انسان ہے, اس کے بھی حقوق ہیں. حق تعالی شانہ ان کے حقوق کے بارے میں بھی پوچھیں گے. تو کہا ذرا دیکھ کر کے چلا کر. تو وہ باندی بھی سمجھتی تھی کہ میں نیک اور صالح آدمی کی باندی ہوں, تو میری طرف سے ذرا زیادتی جو ہے وہ شریف آدمی تو برداشت کر ہی لے گا. جب نوکروں کو, غلاموں کو, باندیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا معاملہ پالا پڑا ہوا ہے وہ شریف آدمی ہے, تو وہ ذرا جری ہو جاتے ہیں. تو وہ عورت کہنے لگی, وہ باندی کہنے لگی کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھ کر چلا کر, دیکھ کر چلا کر, یہاں کتاب, یہاں کتاب, یہاں کتاب, یہاں کتاب, چلنے کی جگہ تو ہے نہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھ کر چلا کر. اور ایسا کہہ کر کے وہ وہاں سے گزر گئی. وہاں ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے, تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ انتی حرۃ لوجہ اللہ, جا میں نے تجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزاد کر دیا. اب سمجھنے نہیں یہ بات کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے چلی گئی اور پھر باندھی ہو کر کے اتنی جرت کر کے گئی اور آزاد کر دیا. تو کہا عجیب بات ہے, اس نے آپ کا دل دکھایا اور آپ نے اسے آزاد کر دیا. آزاد تو اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی غلام یا کوئی باندھی آقا کے دل کو خوش کرے. اس نے تمہارا دل دکھایا اور تم نے آزاد کر دیا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جواب عجیب و غریب. اللہ اکبر, اللہ ہمیں ایسے ہی انسان بنائے میرے بھائیوں. یہ تھے رجال اللہ, یہ تھے اہل اللہ, یہ اللہ والے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے بک بک کر کے میرے دل کو توڑا اور میرے دل کو ناراض کیا, تو میں نے اسے آزاد کر کے ایک نیک کام کر کے اپنے دل کو خوش کر دیا. میرا دل خوش ہو گیا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے آخرت کے لیے. تو میرا دل ٹوٹا تھا, تو میں نے اسے آزاد کیا. آزاد کر کے جو نیکی آخرت میں مجھے ملے گی اس کی وجہ سے مجھے بہت خوشی ہوئی. تو اس کے بک بک کرنے کی وجہ سے جو مجھے ناراضگی ہوئی تھی, تو میں نے اس کا تدارک اس طرح کیا کہ اسے آزاد کر کے اپنے دل کو نیکی کر کے خوش کر دیا. وما ملکت ایمانکم, وما ملکت ایمانکم. تو بھائی واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو, ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. دیکھو قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر آپ کو ملے گا کہ حق تعالی شانہ اپنا حق بیان کرنے کے فوراً بعد ماں باپ کا حق بیان کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور دوسری جگہ پر انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ, میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. میرا بھی شکر ادا کر, ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہمیں وجود ملا حق تعالی شانہ کی وجہ سے کہ وہ خالق ہے, مگر ظاہری اسباب کے اعتبار سے دنیا میں ہم ماں باپ نہ ہوتے تو نہ آتے. تو اللہ خالق حقیقی ہے, لہذا اس کی عبادت کرو, اور تمہارے ماں باپ تمہارے دنیا میں آنے کے سبب بنے, اور دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں باقی رہنے کے بھی سبب بنے. انہوں نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا, تمہاری پرورش کی, اس لیے ان کا بھی خیال رکھو. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. تو حق تعالی شانہ نے اپنے شکر کے لیے 5 وقت کی نمازیں فرض کی, 5 وقت کی نمازیں فرض کی. جب بندہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیتا ہے. تو ماں باپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم دن میں 5 مرتبہ ماں باپ کے لیے بھلی بھلی دعائیں کر, 5 مرتبہ کم سے کم دعا کرنی چاہیے. تو معمول بناؤ کہ ہر فرض نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد جب دعا کرو تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرو. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے پروردگار تو ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں بڑی محبت سے مجھے پالا تھا, مجھے پوسا تھا, میری پرورش کی تھی. وبالوالدین احسانا, واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى, رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرو, رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرو. اگر رشتہ دار محتاج ہیں, ان کو جانی مدد کی ضرورت ہو تو فزیکل مدد کرو, اور انہیں مالی مدد کی ضرورت ہے تو مالی مدد بھی کرو. اور دیکھو اگر کوئی کسی پرائے غریب پر خرچ کرتا ہے تو اسے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے, اور اپنے رشتہ دار غریب کا تعاون کرتا ہے تو صدقے کا ثواب ملتا ہے اور ساتھ میں صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے.
ولیتاما، یتیموں کی پرورش کرو، نگہبانی کرو، ولیتاما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی یتیم کے ہاتھ پر محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جاتے ہیں حق تعالی شانہ اتنی نیکیاں اسے عطا فرماتے ہیں۔ والمساکین، غریبوں کی مدد کرو، والجار ذی القربى، قریبی پڑوسی، والجار الجنب، اور دور کا پڑوسی۔ قریبی پڑوسی اور دور کا پڑوسی، یہ تو ہو گئے پرماننٹ جن کا گھر ہے۔ اب یہ قریب کا پڑوسی اور دور کا پڑوسی، قریب کا پڑوسی، دور کا پڑوسی، کیا فرق بھائی ان دونوں میں؟ تو اس کی مختلف تفسیریں ہیں، مگر یہ ساری تفسیریں اس کی مراد ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، قریب کا پڑوسی وہ جس کا گھر بالکل آپ کے گھر سے لگا ہوا ہے، اور دور کا پڑوسی وہ جس کا گھر ذرا دور ہے۔ دوسری تفسیر، قریب کا پڑوسی یعنی وہ جو آپ کا رشتہ دار ہے، تو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ تو ادھر بائیں طرف جو گھر لگا ہوا ہے وہ رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اور بائیں طرف جو گھر لگا ہوا ہے وہ صرف پڑوسی ہے۔ تو یہ قریبی پڑوسی اور یہ دور کا پڑوسی۔ تیسرا معنی، ادھر جو پڑوسی رہتا ہے وہ غیر مسلم ہے، اور ادھر جو رہتا ہے وہ مسلم ہے۔ یہ دور کا پڑوسی، یہ قریب کا پڑوسی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 3 قسم کے پڑوسیوں کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو پڑوسی جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جس کا ایک حق، ایک وہ جس کے 2 حق، ایک وہ جس کے 3 حق۔ ایک حق تو غیر مسلم کا کہ غیر مسلم ہے پڑوسی، بھائی ٹھیک ہے۔ دوسرا غیر مسلم ہے اور مسلمان، یہ پڑوسی اور مسلمان 2 حق ہو گئے۔ اور تیسرا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اس کے 3 حق ہیں۔ اور یہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ دیکھو میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک ہے بھتیجی اور دوسری ہے بھتیجی اور وہ بہو بن کر کے گھر میں آ جاتی ہے۔ بھائی حقوق کس کے بڑھ جائیں گے؟ اس کے بڑھ جائیں گے جو بھتیجی ہے اور بہو ہے، اس لیے کہ 2 رشتے ہو گئے۔ تو وہ بھتیجی جو ہے، جو صرف بھتیجی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے جائیں گے، اس کے بھی 100% حقوق ادا کیے جائیں گے۔ مگر جو بھتیجی اور بہو جس کے ساتھ 2 رشتے ہو گئے، اب اس کو 100% سے زیادہ حقوق دیے جائیں گے۔ تو اگر غیر مسلم ہے تو 100%، اور پڑوسی ہے اور ساتھ میں مسلم ہے تو بڑھ جائے گا، اور پڑوسی ہے اور مسلم ہے اور ساتھ میں رشتہ دار بھی ہے تو اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اگر مسلم اور غیر مسلم کے درمیان ڈسکریمنیشن کا معاملہ ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ ایک طرف اگر مسلم ہے اور پڑوسی، اور دوسری طرف مسلم ہے، پڑوسی ہے اور رشتہ دار ہے، تو اس کا حق زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، مگر پھر بھی دیکھو اس کے حقوق زیادہ بیان کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر رشتہ داری کا ایک اور رشتہ شامل ہو گیا۔ تو یہ ڈسکریمنیشن کی وجہ سے نہیں ہے، تعلقات کی بنیاد پر۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی بمبئی میں جو حادثہ ہوا تو ہمارے یہاں کے وزیر اعظم گورڈن براؤن کی پریس کانفرنس ہم سنتے رہے اس وقت، اس لیے کہ ہمارے ملک میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں ہم پیدا ہوئے تھے تو اس سے دلچسپی تھی، تو یہاں ہم گورڈن براؤن کی بات پریس کانفرنس میں سنتے رہے۔ تو انہیں پورے حادثے میں جتنے لوگ مبتلا ہوئے، جو زخمی ہوئے، جو مر گئے، ان سب کی فکر تھی، مگر بار بار وہ تذکرہ کر رہے تھے برٹش سٹیزن۔ تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ گورڈن براؤن کو کسی اور کی فکر نہیں تھی اور صرف برٹش سٹیزن کی فکر تھی؟ نہیں، دوسروں کی انسانیت کی بنیاد پہ فکر تھی، اور برٹش سٹیزن اس لیے کہہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ انسانیت کی بنیاد کا بھی رشتہ ہے اور برٹش ہونے کا دوسرا رشتہ ہے، ایک ہیومن نیچر ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے جہاں کہیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے منع کیا ہے، وہاں غیر مسلموں کو بھی، مگر تاکید مسلمانوں کی زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں 2 رشتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی حکومت میں بات کر رہے ہیں مدینہ منورہ میں، تو وہاں تو معاملہ ہی تقریباً مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تھا، ورنہ یہ مسلمان اور غیر مسلم پڑوسی ہونے کی حیثیت سے برابر ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ایک دن اپنے گھر میں آئے
اور آپ تشریف لے گئے تھے، اس سے پہلے یہ حکم کر کے گئے تھے کہ بھائی بکری ذبح کرنا، آج ذرا گوشت ووشت کھائیں گے، دوسروں کو بھی کھلائیں گے۔ اب جب گھر میں آئے تو تقریباً تقسیم ہو چکا تھا، تقسیم ہو رہا تھا، تو داخل ہوتے ہی آپ نے یہ سوال پوچھا کہ اہدیتم لجارنا الیہودی، اہدیتم لجارنا الیہودی، اہدیتم لجارنا الیہودی، 3 مرتبہ پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے غیر مسلم یہودی پڑوسی کے لیے ہدیہ بھیجا ہے کہ نہیں؟ کیا تم نے ہمارے غیر مسلم پڑوسی جو یہودی ہے اس کے لیے ہدیہ بھیجا ہے یا نہیں؟ 3 مرتبہ پوچھا آپ نے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں تمہیں اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی تھی کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبریل مجھے بار بار پڑوسی کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتا رہا کہ پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنا، پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنا، پڑوسی کو تکلیف مت پہنچانا۔ حتی ظننت انہ سیورثنی، انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال آنے لگا کہ شاید بہت جلدی جبریل آ کر کے مجھے یہ کہہ جائے گا کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے تو جس طرح تمہارے بیٹے وارث ہوں گے اسی طرح یہ تمہارا پڑوسی بھی وارث ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالجار، پڑوسی، علامہ عینی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کے بہت بڑے شارح ہیں، بخاری شریف کے 2 بہت بڑے شرح لکھنے والے ہیں، ایک حافظ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ شافعی اور دوسرے علامہ بدر الدین عینی الحنفی رحمہم اللہ تعالی۔ تو علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں اور قرآن میں جہاں کہیں الجار کا لفظ آیا ہے وہ اپنے اندر مسلمان کو بھی لے لیتا ہے، کافر کو بھی لے لیتا ہے، نیک آدمی کو بھی لے لیتا ہے، فاسق کو بھی لے لیتا ہے، شہری کو بھی لے لیتا ہے، دیہات میں رہنے والے کو بھی لے لیتا ہے، مسافر کو بھی لے لیتا ہے، مقیم کو بھی لے لیتا ہے، رشتہ دار کو بھی لے لیتا ہے، پرائے کو بھی لے لیتا ہے، دوست کو بھی لے لیتا ہے، دشمن کو بھی لے لیتا ہے، اور دور گھر والے پڑوسی کو بھی لے لیتا ہے اور قریب والے پڑوسی کو بھی لے لیتا ہے۔ اس لیے کہ پڑوسی تو بہت 40 گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اعلان کرو کہ 40 گھروں تک جتنے لوگ رہتے ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے پڑوسی ہیں۔ تو شاگرد نے پوچھا ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ 40 گھروں تک رہنے والے پڑوسی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دائیں طرف والے یا بائیں طرف والے یا آگے والے یا پیچھے والے؟ تو ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دائیں طرف جو 40 رہتے ہیں وہ بھی پڑوسی، بائیں طرف 40 رہتے ہیں وہ بھی پڑوسی، سامنے جو 40 رہتے ہیں وہ بھی پڑوسی اور پیچھے جو 40 رہتے ہیں وہ بھی پڑوسی۔ تو یہ جاری الجنب، جاری ذی القربہ اور جاری الجنب، قریب کا اور دور کا، قریب کا یعنی رشتہ دار، دور کا غیر رشتہ دار، قریب کا یعنی مسلم، دور کا یعنی غیر مسلم، قریب کا یعنی جو بالکل گھر لگا ہوا ہے، دور کا یعنی جو دور کا گھر ہے، سب کے حقوق اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو 40 کے 40 یعنی یہ جو 160 ہے ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر اس سے بھی زیادہ وسعت ہے تو بعض علماء نے ثم لا یجاورونک الا قلیلا سے استدلال کر کے یہ کہا ہے کہ پوری بستی میں رہنے والے سارے کے سارے تمہارے پڑوسی، اور اگر آپ کے پاس اتنی ہی طاقت ہے کہ صرف ایک کا تعاون کر سکتے ہیں تو پھر ان سب میں جو سب سے زیادہ مقدم ہے اس کا تعاون کرنا چاہیے، مگر سارے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی ہے میرے بھائیوں، اتنی تاکید فرمائی ہے کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، جب تمہارے یہاں گوشت پکے تو گوشت میں جب تم شوربہ پکاؤ تو شوربہ پکاتے ہوئے ذرا 1-2 گلاس پانی زیادہ ڈال دو تاکہ تمہارے پڑوسی تک بھی تم وہ سالن پہنچا سکے، ذرا پتلا ہو جائے گا مگر اس تک بھی پہنچاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پڑوسی سچا پکا مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے، اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ احسن الی جارک تکن مومنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر تو سچا پکا مومن ہو جائے گا، کامل مومن ہو جائے گا۔
اور یہ جو حدیث ہم بار بار سنتے ہیں بخاری شریف والی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو مسلم شریف کی ایک روایت میں حتی یحب لاخیہ کی جگہ پر لجارہ ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، بیہقی شریف کی روایت ہے، وضو فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی جو گرتا تھا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے اور اس کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے، اور جس کے ہاتھ میں نہیں آتا تھا تو وہ دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے اس تری کو لے کر کے اپنے پیشانی کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر، اپنے ہاتھوں کے اوپر وہ ملتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور اپنے بدن پر ملتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما یحملکم ھذا ھذا، یہ میرے صحابہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اس عمل پر تمہیں کون سی چیز ابھار رہی ہے، یعنی تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حبک یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت ہمارے دلوں میں جو ہے وہ ہمیں اس پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم پانی کو نیچے گرنے نہ دیں، پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور جسم پر ملے، ہم برکت حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کے پانی سے ہمیں محبت ہے، پانی سے محبت ہے، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ مجنو جو ہے ایک دم کتے کو لپٹ پڑا اور لپٹ کر کے بوسا دینے لگا، تو کسی نے کہا کہ بھئی اتنے گندے کتے کو تو چوم رہا ہے، کہا کہ تم یہ مت دیکھو کہ یہ کتا ہے، یہ مت دیکھو یہ کتا ہے، یہ دیکھو کہ یہ میری محبوبہ لیلا کی گلی سے گزر کر آیا ہے۔ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ وہ کہنے لگا کہ میں جب لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی۔ اے دیکھنے والو تم یہ مت سمجھو کہ میرے دل میں ان دیواروں کی محبت ہے، وما حب الدیار شغفن قلبی، ان مکانوں کی محبت نہیں، ولکن حب من سکن الدیار، مجھے ان مکانوں سے محبت کرنے پر وہ مکینہ مجبور کر رہی ہے جو اندر رہتی ہے، اس لیے کہ میں اس کے ساتھ محبت میں گرفتار ہوں۔ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت ہوگی تو اللہ کے نبی کے ازواج سے محبت ہوگی، اللہ کے نبی کی بنات سے محبت ہوگی، اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت ہوگی، اللہ کے نبی کے شہر سے محبت ہوگی، اللہ کے نبی کی پیدائش کی جگہ سے محبت ہوگی، اللہ کے نبی کی شریعت سے محبت ہوگی، اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت ہوگی، اللہ کے نبی کے دین سے محبت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے نبی سے محبت ہوگی تو اللہ کے نبی سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوگی۔ ما یحملکم علی ھذا، تمہیں کون سی چیز اس پہ مجبور کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو ہمیں محبت ہے وہ مجبور کر رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے دلوں میں ہماری محبت ہے اور تم ہماری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو اور ساتھ میں اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں ایک راستہ بتاتے ہیں، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، من سرہ جسے یہ بات خوش کرتی ہو کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی پکی محبت پیدا ہو جائے، ویحبہ اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو جائے۔ جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا عاشق ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو جائے، فَلْيَصْدُقْ فِي حَدِيثِهِ، تو اس کو چاہیے کہ تین کام کرے۔ نمبر ایک، فَلْيَصْدُقْ فِي حَدِيثِهِ، جب بھی گفتگو کرے تو سچ بولا کرے، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور اس کو چاہیے کہ جب اس کو امین بنایا جائے، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے بلکہ امانت کو ادا کر دیا کرے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلْيُحْسِنْ جِوَارُ مَنْ جَاوَرَهُ، اور اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے۔ تو دیکھو، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ اور اس کا رسول کا محبوب ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدبخت کون ہے، آپ ذرا بتائیے تو صحیح تاکہ ہمیں پتا چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ جو تکلیف پہنچاتا ہے وہ کامل مومن نہیں، اور جو اچھائی کرتا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، وہ کامل مومن ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اخیری دو باتیں کہہ کر کے عرض کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کا تعلق اخلاق سے ہے، اس کا تعلق معاملات سے ہے، اور اس کا تعلق معاشرت سے ہے۔ عقائد بہت اچھے، عبادتیں بہت اچھی، مگر معاشرت میں زیرو، معاملات میں زیرو، اخلاق میں زیرو، لا یومن، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ دیکھو اگر عقیدے درست نہیں تو کچھ بھی نہیں، عقیدے درست نہیں تو کچھ نہیں، عقیدے درست ہو گئے اور باقی کچھ نہیں تو بھی بالکل بیکار۔ عقیدے درست، عبادتیں بھی بہت اچھی، اور آگے دوسری تین چیزیں نہیں، یہ بھی کامل مومن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میں محسن ہوں یا مسیء، یعنی میں اچھا ہوں یا برا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پڑوسیوں سے جا کر کے پوچھو، اگر وہ کہے کہ تم اچھے تو سمجھو کہ تم اچھے، اور اگر وہ کہے کہ تم برے تو سمجھو کہ تم برے۔ معلوم ہوا کہ جو ڈیسائیسو چیز ہے وہ ہے معاملات، معاشرت اور حسن اخلاق۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے، اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا، اس کے بعد ٹیمپورری پڑوسی کے حقوق کو بیان کیا، بس میں بیٹھا ہوا ہے، ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بعد مسافر کے حقوق کو بیان کیا، اس کے بعد وما ملکت ایمانکم، باندیوں کے حقوق کو بیان کیا، غلاموں کے حقوق کو بیان کیا، اور اخیر میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالی محبت نہیں کرتے اترانے والے سے اور فخر کرنے والے سے۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، محبوب نہیں بناتے تکبر کرنے والے کو۔ اس سے پتہ یہ چلا، اس سے اشارہ اس بات کی طرف کیا حق تعالی شانہ نے کہ مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو وہ تکبر، اس لیے تکبر کا علاج کرے تاکہ دل میں تواضع آئے، پرائیڈ اور ایروگنس ختم ہو جائے، ہمبلنس آئے۔ جب ہمبلنس دل میں آ جائے گا، ہیوملٹی آ جائے گی، تو ہر شخص کے ساتھ وہ بھلائی کے ساتھ معاملہ کر سکے گا، اور ہر شخص کے ساتھ وہ حسن اخلاق سے پیش آ سکے گا، اور ہر شخص کے ساتھ احسان کا برتاؤ کر سکے گا۔ حق تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔